یا چھوٹی کی کوئی بات قابل حجت نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس نے گواہیاں دے دے کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت اور پاک دامنی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ مختلف مواقع آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں پر یہ کام کفار کی طرف سے کیا گیا اور اللہ کی طرف سے جوابات دیے گئے۔ چنانچہ آپ ایک غزوے پہ تشریف لے گئے، واپس آ رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ کیا، رات کا وقت ہے، صحابہ سکون میں ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ وہاں سے جب فارغ ہو کر واپس آ رہی ہیں، ہار گم ہو گیا، اس کی تلاش میں لگ گئیں۔ پیچھے سے قافلے کو حکم ہوا کہ چلیں، قافلہ چل پڑا۔ امی عائشہ صدیقہ جب واپس آئیں ہار تلاش کر کے تو دیکھتی ہیں کہ اب تو کوئی بندہ یہاں ہے ہی نہیں، تو وہاں پر لیٹ گئیں اور انتظار کرنے لگیں کہ جب آگے پڑاؤ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا کہ عائشہ تو نہیں آ رہی ساتھ، تو ظاہر بات ہے واپس تلاش کرنے کے لیے یہاں پر ہی آئیں گے، لہٰذا وہاں پر لیٹ گئیں۔ چنانچہ پیچھے ایک صحابی ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے قافلے سے پیچھے چلنا ہے، حضرت صفوان، اور کوئی بھی چیز اگر گری پڑی ہے تو وہ آپ نے اٹھا کر لے آنی ہے۔ چنانچہ وہ دور سے انہوں نے دیکھا کوئی بندہ سو رہا ہے، وہ بڑے حیران ہوئے، قریب پہنچے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا جملہ کہا، امی جان فرماتی ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اونٹ ساتھ بٹھایا، میں سوار ہوئی، وہ خاموشی کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں سوائے اس بات کے انا للہ و انا الیہ راجعون کے، حضرت صفوان نے پورے سفر میں میرے ساتھ کوئی کلام بھی نہیں کی۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو طوفان بدتمیزی وہ سارا برپا کر دیا گیا کہ الیاذ باللہ امی عائشہ صدیقہ ایک غیر مرد کے ساتھ ایک رات کا سفر کر کے آئی ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ 15 دن گزر گئے، پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، رونے لگ گئیں، والد صاحب کے گھر چلی گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کو قرآن مقدس میں اتارا سورہ نور میں۔ اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے جناب سیدنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی میں 18 آیات قرآن مقدس کی سورہ نور کی شکل میں اتاری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ معاملہ صرف امی عائشہ کا نہیں، یہ میرے پیغمبر کے کردار کا معاملہ ہے۔ یہ داعی توحید کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی ہے، میرے اللہ نے 18 آیات اتار کر صفائی پیش کی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی نا، اے مریم یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک عورت ہے، اس نے شادی نہیں کی، بغیر شادی کے اس کی گود کیسے ہری ہو سکتی ہے، اس کی گود میں بچہ کیسے آ سکتا ہے؟
अम्मा मरियम बड़ी परेशान होती है, मौला मैं क्या जवाब दूं। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माँ की गोद में जवाबन बुलवाया है। ऐ मेरे ईसा पैगंबर जवाब देना इनको और अपनी अम्मी की सफाई बयान कर। हजरत ईसा फरमाते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारका। ऐ मेरी माँ की पाक दामनी पर उंगली उठाने वालों सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं क्या हूँ? पहली सिफ्त क्या जिक्र फरमाई? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, एक वक़्त आने वाला है अल्लाह मुझे किताब देने वाले हैं, अपना पैगंबर बनाने वाले हैं, अपना पैगाम रसां बनाने वाले हैं। भला ये कैसे हो सकता है जिसे अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाना हो उसकी माँ का किरदार मशकूक नहीं हो सकता। चुनाचे अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की गोद में बुलवा कर अम्मा मरियम की सफाई पेश फरमाई है। बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। अम्मा मरियम की सफाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पे जब हर्फ आने लगा, अल्लाह ने एक बंदे को खड़ा कर दिया। उसने कहा देखो अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो फिर ये सच्ची है, और अगर पीछे से फटी हुई है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। फिर उससे गवाही दिलवाई मेरे अल्लाह ने। लेकिन जब देखा गया ना तो कमीज पीछे से फटी हुई थी, लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार बिल्कुल मशकूक नहीं है। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही एक मर्द से दिलवाई है। बड़ा मकाम है, दुनिया वालों के सामने बड़ा जाहिर हुआ है। लेकिन अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो वो है कि जिनके किरदार पे जब उंगली उठाई गई ना, अल्लाह ने किसी बच्चे का बंदोबस्त नहीं फरमाया, किसी मर्द का बंदोबस्त नहीं फरमाया। 18 आयात खुद अल्लाह ने वही की सूरत में उतार कर अम्मी आयशा की पाक दामनी पर गवाही दी है। वजह क्या है? वजह ये है, ये मेरे पैगंबर का हरम है और मेरे पैगंबर के हरम पे उंगली उठाना ये अल्लाह के दरबार में बर्दाश्त नहीं है। चुनाचे सूरत मुबारका को शुरू फरमाया सूरतुन अन्ज़लनाहा व फरज़नाहा। ये सूरत मुबारका बड़ी अजीम शान है, सूरतुन अजीमतुन, बड़ी अजीम शान सूरत है, सूरह नूर। अल्लाह ये सूरत उतार रहे हैं, उतारने वाला अल्लाह है। बड़ी अजीम शान सूरत है, सारा कुरान ही अजीम शान है ना। इस सूरत की क्या खुसूसियत है? फरमाया सूरतुन अन्ज़लनाहा व फरज़नाहा। ये बड़ी अजीम शान सूरत है, इसमें बड़ी अजीम शान आयशा सिद्दीका की बारात का तज़किरा है। इसमें अजीमुशान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारात का तज़किरा है। अल्लाह ने कहा अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात।
نسوات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، بد کردار عورتیں بد کردار مردوں کے لیے ہویا کرتی ہیں، اور اچھی اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہویا کرتی ہیں۔ میں نے اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا پاکیزہ بنایا، جتنا معطر بنایا، جتنا منور بنایا، جتنا مطہر بنایا ہے، اسی طرح میں نے ان کے حرم کو بھی پاکیزہ بنایا ہے، بڑا معطر بنایا ہے، بڑا منور بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے نا اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ نا آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے، آپ کا حرم کبھی بھی بد کردار نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی آپ کو اجازت ہے، عورتیں اور بھی ہیں، آپ اور شادی فرما لیں۔ باقی صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں، چنانچہ نمبر آتا ہے سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عمر بتانا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے بتلائیے آپ نے عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے یا اللہ کے حکم سے کی ہے؟ فرمایا عمر میں نے اللہ کے حکم سے کی ہے۔ جواباً حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی پھر اللہ کبھی بھی آپ کے لیے بد کردار عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ عائشہ کا دامن پاک ہے، عائشہ صاف ہے، اور ساتھ میں کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں یہ سارا بہتان ہی بہتان ہے۔ عائشہ کا دامن صاف ہے، اللہ کے پیغمبر کی کچھ نہ کچھ طبیعت مبارکہ درست ہوتی ہے، پھر چلتے چلتے اللہ نے جب وحی اتار دی ہے، وحی کے بعد اللہ کے پیغمبر نے حضرت عائشہ کو فرمایا ابشری یا عائشہ، اے عائشہ تجھے خوشخبری ہو اللہ خود تیرا وکیل صفائی بنا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک مرد کا انتخاب فرمایا، لیکن امی جان کا جب نمبر آیا تو اللہ نے خود صفائی پیش فرمائی۔ اس لیے ایمان میں سے یہ ہے اللہ کا قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کا قرآن سچا ہے، میرے پیغمبر کی زبان مبارکہ سچی ہے۔ 18 آیات کے اترنے کے بعد مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفاق ہے اس بات پہ کہ اللہ نے 18 آیات امی عائشہ کی صفائی کے لیے اتاری ہیں۔ ان 18 آیاتوں کے اترنے کے بعد اگر کوئی بندہ امی عائشہ صدیقہ کے کردار کو مشکوک سمجھتا ہے